سامعین، اس تمہید کے بعد چند باتیں پچھلے جمعہ کے موضوع سے متعلق میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے جمعۃ المبارکہ کے موقع پر ایک کتاب بیعت یزید سے انکار کا سبب، اس سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی، جس کو لکھنے والا مفتی فضل احمد چشتی نامی ایک بندہ ہے۔ اس سے چند باتیں میں نے جو کتاب میں لکھی ہوئی تھی وہی پڑھ کے سنائی، تو ایک بندے کو اس سے بڑا مسئلہ ہوا۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ کیا بیان کیا ہے، ہمیں اس کی ریکارڈنگ چاہیے، یہ چاہیے۔ میں نے کہا بھی ریکارڈنگ کیا کرنی ہے، یہ کتاب لے لو اور اس کو پڑھ لو۔ میں نے اپنی طرف سے تو کوئی تبصرہ کیا ہی نہیں، جو کتاب میں ہے میں نے وہی بیان کیا ہے۔ ہاں اگر تبصرے کی ضرورت ہے تو میں اگلے جمعے پہ کر دوں گا۔ اور پھر یہ ایک پرچہ کسی کے تھرو میرے تک پہنچایا گیا، 14 باتیں اس میں لکھی ہیں اور کہا کہ ان سوالوں کے جواب دیے جائیں۔ میرے ساتھ رابطہ ہوا، میں نے کہا ان کو لے کر میرے پاس آ جائیں، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کو لے کر میرے پاس آ جائیں، دو بندوں میں آپس میں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، جو شکوک و شبہات ہیں وہ زائل ہو جائیں گے، کوشش کریں گے زائل ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں آنے کا۔ میں نے کہا بھی تیرے پاس آنے کا ٹائم نہیں ہے اور ہم یہ صفوں کے جواب ہی دیتے رہے، اور یہ صفحے اس کتاب سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا چلو تمہاری تسلی کے لیے یہ جو پہلا سوال ہے نا، اس پر تھوڑا سا تبصرہ ضرور کروں گا۔ اگلی بات تو چلو بات کی ہے کہ سارے کا جواب اور یہ وہ۔ اور پھر بابا جی شیر محمد صاحب مجھے کہنے لگے کہ وہ کہتا ہے کہ جی محدث دیلوی نے انج لکھا ہے، فلانے امام نے اے لکھا ہے، تے چشتی صاحب نے تے کتاب وچ صرف ائمہ دے اقوال نقل کیتے نے، اپنی تو انہاں کو گل ہی نہیں کیتی۔ میں کہ اگر انہاں کتاب وچ ائمہ دے صرف اقوال نقل کیتے نے، اپنی گل کوئی نہیں کیتی، تے میں بھی تے کتاب پڑھ کے سنائیے، پھر غصہ کیوں کر دے ہو؟ اور اس کتاب کا لب لباب ایک لفظ میں، ایک جملے میں یہ ہے، اس کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے آغاز میں لکھا ہے بندہ ناچیز نے اہل سنت اور اہل رفض کی کتب سے یہ ثابت کیا کہ امام پاک نے انکار بیعت کے بعد کربلا شریف میں اقرار بیعت فرمایا تھا۔ میں نے کہا ہمیں تو بچپن سے آل محمد کی محبت کی گٹھی ملی ہے، ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے، ہم بتا کے چھوڑیں گے۔ اور اس میں ایک بات لکھی گئی کہ جس کا خلاصہ یہ ہے، اور الفاظ اہل سنت کا اجماعی مذہب یا ان کے جمہور کا مذہب یہی ہے کہ حاکم کے فسق و فجور کو دیکھ کر اس کے خلاف خروج کرنا اور لڑنا جائز نہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے، اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں اہل سنت و جماعت کا مذہب یہی ہے، لیکن اس سے یزید کو چھٹی نہیں مل سکتی۔ یہ دیلوی نے لکھا ہے، میں کہتا ہوں اسماعیل دیلوی نو پڑھیا ہوئے گا۔ دیلوی صاحب لکھتے ہیں، فرمایا ایک ہوتا ہے دفع تسلط اور ایک ہوتا ہے رفع تسلط۔ کہتے ہیں دفع تسلط جائز ہے اور رفع تسلط جائز نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دفع تسلط یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کی امارت پر، اس کے امیر ہونے پر بعض بندے متفق ہیں اور بعض ابھی متفق نہیں ہیں، اور رفع تسلط یہ ہوتا ہے ایک بندے کے امیر ہونے پر سارے لوگ متفق ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ رفع تسلط یہ ہے کہ ایک بندے کو امیر بنانے پر یا اس کے امیر بننے پر سارے لوگ متفق ہیں، اور دفع تسلط یہ ہے کہ اس کے امیر بنانے پر بعض متفق ہیں اور بعض متفق نہیں ہیں۔
اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم نے 40 کے لگ بھگ معتبر حوالہ جات کے عکس بیان کیے ہیں کہ جو اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے، حاکم کے فسق و فجور کو دیکھ کر اس کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں. میں نے کہا 40 حوالے یہاں پر لکھ کے ٹائم ہی ضائع کیا ہے. جو محدث دہلوی نے تصریح بیان کی ہے وہ تصریح لکھتے تو 40 حوالوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی اور نہ اتنے صفحے کھنگالنے کی ضرورت نہ پڑتی. فرماتے ہیں دفع تسلط یہ ہے ایک بندے کے امیر ہونے پہ بعض لوگ متفق ہیں اور بعض معترض ہیں، اور رفع تسلط یہ ہے ایک بندے کے امیر ہونے پر سارے لوگ متفق ہیں. اور جو اہل سنت کا مذہب ہے کہ حاکم کے فسق و فجور کے خلاف نکلنا جائز نہیں، اس سے مراد وہ حاکم ہے جو رفع تسلط ہو، یعنی جس کے حاکم ہونے پر سب متفق ہو چکے ہوں، تو اس کے خلاف نکلنا جائز نہیں. اور آپ فرماتے ہیں یزید کے مسئلہ میں ایسا نہیں ہے، یہاں رفع تسلط نہیں بلکہ دفع تسلط ہے. بعض نے ابھی بیعت کی تھی اور بعض نے بیعت نہیں کی تھی. امام عالی مقام نے جو مدینہ چھوڑ کے مکہ کا رخ کیا، مکہ سے پھر آگے کوفہ اور کوفہ سے کربلا کا رخ کیا، یا رفع تسلط نہیں دفع تسلط ہے. ابھی کچھ راضی تھے کچھ راضی نہیں تھے. امام عالی مقام وہ تھے جنہوں نے کلمہ حق بلند کر کے بتایا ہے. اور پھر میں نے کہا بھئی تو کتاب پڑھ لے، کتاب میں جو کچھ ہے میں نے تو جمعہ کے موقع پر وہی بیان کیا ہے. وہ کہتا کتاب میں نے بڑی دفعہ پڑھی ہے، کتاب میں تو ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے. میں نے کہا اچھا کتاب میں تجھے ایسی بات نظر نہیں آئی، کیوں نظر نہیں آئی؟ پھر میں نے جب غور سے دیکھا تو مجھے پتا چل گیا اس کو کتاب میں نظر کیوں نہیں آئی. یعنی جس نے کتاب لکھی ہے نا اس کو بھی اندازہ تھا کہ میرے مرید کتنے پڑھے لکھے ہیں، اس نے اسی اندازے کے مطابق کتاب لکھی ہے. یہاں پر ایک روایت فتح الباری کے حوالے سے بیان کی، اگرچہ اس روایت کے جو راوی ہیں ان کے راویوں پر جو باس ہے وہ اپنی جگہ پہ، کہ اس روایت کو قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کا خلوص کتنا ہے. روایت نقل کی ان نافع ان معاویہ اراد ابن عمر على ان يبايع ليزيد فابى وقال لا ابايع لاميرين فارسل اليه معاويه ب100,000 درهم فاخذها فدس اليه رجلا وقال له ما يمنعك ان تبايع. ساری روایت بیان کی اور پھر نیچے سے ترجمہ شروع کیا. اچھا آگے وقال ان ذاک لذاک، کہتا امام اسماعیلی کے پاس حضرت نافع سے یہ الفاظ مزید مروی ہیں کہ جب حضرت معاویہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے یزید کے لیے بیعت لینے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو انہوں نے انکار فرمایا اور فرمایا 2 حاکموں کی بیعت نہیں کرتا ہوں. آگے لکھا الی آخری ما قالا، یعنی کسی بھی کلام کا عربی لکھنی ہو یا عربی کا ترجمہ کرنا ہو تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ابتدان چند باتوں کا ترجمہ کر کے اور لکھ دیا جاتا ہے الی آخری، یعنی آخر تک، پھر آگے سارا ترجمہ ہی ہے. تو الی آخری سے یہاں پر لکھنے کا مطلب یہ تھا کہ آگے ساری روایت کا پھر آگے ایسے ہی ترجمہ ہے، لیکن آخر تک نہیں، بیچ میں حصہ چھوڑا اور آخر میں پھر ترجمہ کیا. پھر جب معاویہ فوت ہوئے تو ابن عمر نے یزید کی طرف خط لکھ کر بیعت کی. ایک ابتدا سے ترجمہ ہوا کہ حضرت معاویہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے یزید کے لیے بیعت لینے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو انہوں نے انکار فرمایا اور فرمایا 2 حاکموں کی بیعت نہیں کرتا ہوں الی آخری ما قالا. پھر جب معاویہ فوت ہوئے تو ابن عمر نے یزید کی طرف خط لکھ کر بیعت کی. یہ جو بیچ میں خالی جگہ ہے نا، اس کی اگر ترجمہ کرتا تو پڑھنے والے بھی سمجھ جاتے کہ کتنا سخت حملہ ہو رہا ہے صحابہ کی شان پر. وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ میں 2 امیروں کی بیعت نہیں کرتا، فارسل الیہ معاویہ ب100,000 درہم فاخذها. روایت کی اگلی باتیں یہ ہے کہ حضرت معاویہ نے پھر
1,00,000 درہم بھیجا عبداللہ بن عمر کے پاس کہ بھئی یہ لے لو. فدس الیہ رجلا، ایک بندہ ساتھ بھیجا کہ بھی ویخ او پیسے لے کے پھر کی کر دینے. وقال لہو، اور جب انہوں نے پیسے پکڑ لیے وہ بندہ کہنے لگا کہ آپ کو کس چیز نے یزید کی بیعت کرنے سے منع کیا تھا؟ تو وہ اس میں لکھا ہے وقال، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ان ذاکا لذاکا، میں پیسے واسطے جڑا نا انکار کیتا سی، پیسے لب گئے نے تو ہن میں بیعت کر لی. اب اس روایت کا اگر ترجمہ ہوتا تو رمضان نو بھی سمجھ آ جاندی نیر کی پہ آئے تھے، لیکن اس بات کا ترجمہ ہی نہیں کیا. الی آخر ما قالا، پھر جب معاویہ فوت ہوئے تو ابن عمر نے یزید کی طرف خط لکھ کر بیعت کی. میں کہ انہوں پتا سی جنہیں پڑھنی ہے نا وہ وچڑیاں گلاں لکھاں گے تو وہ آکھے گا بھائی عبداللہ بن عمر حضرت عمر دے شہزادے وہ تے مننے گا ہی نہیں. انہیں کہا الی آخر ما قالا، چلو اگلی گل کر. یعنی اتنا بڑا فراڈ امت مسلمہ کے ساتھ کیا گیا. اور پھر جو اس میں سوال ہے پہلے نمبر پہ، کیا یزید پلیت کافر ہے یا فاسق فاجر اور ظالم؟ اور ہمارے اماموں نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ کہنے بھی میں کتاب ساری پڑھی ہے، کئی باری پڑھی ہے. میں کہ چنگا کی تئی کتاب ہی پڑھی ہے اور کچھ نہیں پڑھیا. اچھا، اس کتاب میں صفحہ نمبر 189 پر یہ لکھا گیا تمام سلف صالحین یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین میں سے کسی نے بھی یزید عتید کو کافر قرار نہیں دیا. آگے جا کے مزید لکھتا ہے اس کو فقہ کے 4 اماموں میں سے کسی نے نہ تصریحاً کافر فرمایا اور نہ تلویحاً. نہیں کہتا کہ یزید کو کسی نے کافر نہیں کہا، یہ الگ مسئلہ ہے. احناف کا اور باقی ائمہ کا اس میں جو صورتحال ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ اگر کسی نے کافر نہیں کہا تو اس نے یہ تو نہیں نہ کہا کہ امام پاک نے یزید پلیت کی بیعت کر لی تھی. تو اسے چاہیے تو یہ تھا کہ اس 14 صفحات میں حوالے ہوں کہ ائمہ فقہ، ائمہ اربعہ میں سے کس نے لکھا ہے کہ امام پاک نے یزید پلیت کی بیعت کر لی تھی. سیاستہ کے مصنفین میں سے کس نے لکھا ہے کہ امام پاک نے یزید پلیت کی بیعت کر لی تھی. کون سے تصوف کے امام نے لکھا کہ امام پاک نے یزید پلیت کی بیعت کر لی تھی؟ حق وہ ہے. میرے پاس آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، میں ابھی یہاں پر چلا بھی دیتا ہوں. وہاں بھی آدھر بھائی اتنا آپ نے 3 شکا پیش کی تھا، کوئی امن جڑے کو آپس یا سرحد والے پاس یا یزید کو وجہ میں بیعت کریں. یہ گال ساکو نہیں لگتی صحیح. ساکو یہ گال صحیح لگتی ہے کہ امام نے بیعت تو انکار کیتے، انہیں ظلم صحیح کرتے. بس یہ ایک روایت پر بنیاد رکھتے ہوئے ساری کتاب لکھی گئی کہ امام حسین نے کربلا میں 3 شکیں پیش کی کہ یا تو میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں، یہ 3 شکوں والی روایت، یا مجھے سرحد کی طرف جانے دو، کسی اور طرف میں نکل جاتا ہوں، اور یا میں واپس چلا جاتا ہوں. اس روایت پر زندگی میں پہلے کی بات ہے. فضل چشتی خود تبصرہ کر رہا ہے، وابی ہے کہندے نے 3 شکاں والی روایت یا انج کر لو یا انج کر لو یا انج کر لو. اب ساکوں اے لگدا ہے کہ امام پاک نے یزید دی بیعت تو انکار کیتا ہے، آپ نو ظلمن شہید کر دیتا گیا. ساکوں بھی یہی لگدا ہے، لیکن تینوں ہون جو کچھ اور لگدا ہے نا تے میں کہنا چاہواں گا ظلم بے شک مزید رکھ لے، کچھ تے سیداں دی دید رکھ لے. نماز وچ آلے محمد تے درود پڑھی دے، اور ظلم بے شک مزید رکھ لے، کچھ تے سیداں دی دید رکھ لے. یزید جے تے کو پیارا لگدا ہے تے پیو دا نا یزید رکھ لے. 2 لفظی گل ہے، پہلے تے کو اے نہیں سی لگدا، ہن تے کو اے لگدا ہے تے پھر تو پیو کو یزید کیوں نہیں کہہ دیندا؟ 4 ائمہ میں سے کسی نے یزید کو کافر نہیں کہا. میں کہ او رمضان تیری تحقیق منے گا، اسی اعلی حضرت فاضل بریلوی دی تحقیق مننا گے. اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف میں
بیان کرتے ہیں یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید قطعا یقینا باجماع اہل سنت فاسق فاجر علی الکبائر تھا. اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتباق و اتفاق ہے. صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف فرمایا. کہتے ہیں چاروں ائمہ وچوں کوئی بھی انہوں کافر نہیں کہندا. اعلی حضرت کی کہندے نے فرماندے نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے اور بتخصیص نام اس پر لعنت کرتے ہیں. تخصیص نام اس پر لعنت بھی کرتے ہیں اور اسے کافر بھی کہتے ہیں. ان جیڑا آکھے کہ بھئی کتاب میں ساری پڑھی ہے انہاں تے اماماں دے اقوال نقل کیتے نے تو انو تکلیف پتہ نہیں کی ہے. میں کہ کتاب صرف نہ پڑھ جتھوں اماماں دے اقوال نقل کیتے نے وہ کھول کے بھی پڑھ تے کسے کولوں ترجمہ بھی کرا تینوں پتہ لگ جائے. تو او دی تحقیق من اسی بریلی والے شاہکار تو مننے ہاں کیونکہ ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم جس سمت آگے وہ سکے بٹھا دیے. حضرت عبداللہ بن عمر والی روایت اس تو پہلے عبد القادر شاہ بھی بیان کردا سی تے جدوں گل کرن دا موقع آیا نا تے پھر جو ہویا تسی بھی ویکھ لیا تے اے آندا کہ تسی چھوٹے وڈے اکٹھے ہو کے انہاں دے کول ٹر جاؤ. ہمیں پتہ چلے کسی اور مسجد وچ ٹائم میں بیلیا ویکھدا پیا میں 2 منٹ رہ گئے نے 2 بجے وچ آندا بھی تسی سارے اکٹھے ہو کے ادھر چلے جاؤ. نال واقعہ بیان کردا او پتہ نہیں کیڑے چک دا یا کیڑی منڈی دا واقعہ ہے. ایک بندے نے کہا کہ بھی چشتی صاحب سچے نے وہ اگ وچ وڑ گیا تے اونوں اگ نے ساڑیا ہی نہیں. میں کہا بھی گل تے تو چنگی کیتی ہے لیکن اس گل دا ہن جڑا نا نکھار ہونا چاہیے پکا رویں گل تے اینو پھاڑ کے لیاؤ اگ واسطے تھاپیاں اسی کٹھیاں کروانے ہیں. بھئی تینوں جے چشتی چنگا لگدا ہے سانو امام حسین سچا لگدا ہے. تو کہہ چشتی اس کتاب دے وچ جو نے لکھیا لفظ بلفظ صحیح ہے تے وڑ اگ وچ تے نظارے اسی بھی ویکھنے ہاں. پھر دوجے چکاں دی تے دوجی منڈیاں دی گلاں اسی کی کرنیاں نے. تینوں بھی شوق بڑا نا کہ میں جڑا نا او حق ظاہر کروانا چاہنا وا. اگ اسی اکٹھی کرنے ہاں لکڑیاں اسی لیاونے ہاں تھاپیاں اسی لیانے ہاں بال بھی دینے ہاں تینوں تے کا بھی دے دیواں گے. یہ حق تے تاں ہی ظاہر ہونا ہے نا. تو خود کیا وے کہ حق ظاہر ہو گیا چشتی صاحب دا نام لے کے بندہ اگ وچ وڑ گیا انہاں نو چھڈ تو وڑ ذرا ایک باری. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے جو اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور حضور کی محبت حضور کے اصحاب کی محبت ازواج کی محبت اور حضور کی آل بیت کی محبت یہ ہر کوئی محبت ضروری ہے اور جس سے بھی محبت ہے حضور کی وجہ سے ہے. میں دوسرا جمعہ اس موضوع پہ نہ بیان کرتا لیکن وہ گلی گلی محلے محلے میں ہر بندے کے سامنے اس گفتگو کو جی ریکارڈنگ چاہیے. میں کہ پچھلے جمعے صحیح نہیں ہوئی اگلے جمعے صحیح کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو مرتے دم تک مسلک مہذب اہل سنت و جماعت پر پختگی سے کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.